السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک والشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، ہم سب کچھ سنیں یا سنائیں، اس سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب، دانہ غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ اتنی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کریں کہ تمام زمین و آسمان کے فرشتے گواہ ہو جائے۔ یا رب العالمین، تیری ان بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود و سلام بھیجا ہے، تو اس کے صدقہ طفیل تو ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو پیاری بہنوں، بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ پڑھیے، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج کا موضوع، ابھی جو قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا، اس میں رب قدیر، تمام کائنات کا خالق و مالک، اور تمام تعریف اس اللہ عز و جل کو ہے جو ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، تمام عالموں کا پیدا کرنے والا، تمام عالموں کا بنانے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، خوشیاں دینے والا، عزت و ذلت اسی کے ہاتھ، وہ تمام تعریفوں کا حقدار ہے۔ اس رب قدیر کی تعریف کے بعد ہم نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت، بے شک اللہ کی رحمت اللہ کے محسن بندوں پر، خاص بندوں پر، اللہ کے ولیوں پر اللہ کی رحمت ایک دم قریب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پچھلے ہفتے ہم نے بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا کے سوانے پہ، آپ کی کرامات پہ کچھ ذکر کیا تھا۔ آئیے 28 محرم الحرام کو سلطان جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہوا، اور ابھی شروع ہے۔ آپ کے سوانے پر، آپ کی زندگی پر کچھ گفتگو ہم کر لیں۔ ہماری اوقات بھی ساتھ تو نہیں ہے، کہاں آپ اور کہاں ہم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے ان پیاروں کا ذکر خیر
اللہ کے پیاروں کا ذکر خیر بھی عبادت ہے، اور ان پیاروں کا ذکر خیر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہماری زبان کو کلمۃ الحق ہماری زبان پہ جاری فرمائے۔ تو کون جہانگیر اشرف سمنانی؟ سلطان، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کو سلطان کے لقب سے بھی پہچانا جاتا ہے، اور آپ کون ہیں؟ بادشاہ رہے، تخت پہ بیٹھے، اور پھر اس تخت کو، اس بادشاہی کو، اس سلطنت کو، سمنان شہر ہے، سمنان کے آپ بادشاہ رہے، اور پھر اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت اس سلطنت کو ترک کیا، چھوڑ دیا، اور ہندوستان آ گئے، ہجرت کی، دین اسلام کو فروغ دینے کے لیے، اسلام کا جھنڈا، اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے۔ یہ ایسی شاندار شخصیت ہے کہ جن کی تعریف چند منٹوں، چند گھنٹوں، چند دنوں میں کرنا ناممکن ہے۔ ہزاروں کتب اور ہزاروں مصنف نے آپ کے بارے میں لکھا، بیان کیا۔ آپ جو غیر معروف شخصیت، جو غیر معروف ولی ہوئے ہیں نا، وہ تو بہت سے ہوں گے، لیکن مشہور دو شخصیتیں ہیں ولیوں میں، اور دو مشہور شخصیتوں میں ایک ہے کون؟ جو ہے چشتیہ۔ چشتی سلسلے سے میں دو مشہور شخصیت ہوئی جنہوں نے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی، اور میں دو مشہور شخصیت کون ہے؟ ایک ہے ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، اکابرین بزرگوں میں سے، اور دوسرے ہیں سلطان جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ معروف شخصیتیں ہیں جنہیں، اور بڑی مشہور ہے، انہوں نے، اور ان کا مرتبہ بھی بڑا بلند و بالا ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے دین کے فروغ کے لیے صرف اپنا گھر بار نہیں چھوڑا، اپنا کھیت کھلیان نہیں چھوڑا، اپنی خوشی نہیں، اپنا تخت و تاج کو چھوڑا ہے۔ اپنے تخت و تاج کو کون چھوڑتا ہے؟ لوگ اپنا وطن نہیں چھوڑ سکتے، اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ نے سمنان کو خیر آباد کیا، چھوڑ دیا، اور ہندوستان آ گئے۔ پانڈوا میں، بنگال میں آپ کے پیر و مرشد سے آپ نے بیعت کی، اور پھر آپ نے کچھوچا مقدس، کچھوچا شریف کو اپنی قیام گاہ بنایا۔ کچھوچا مقدسہ میں آپ قیام پذیر ہوئے۔ وہ جگہ ہے جہاں آپ کے آستانے میں جو تالاب ہے نا، روایت میں ہے کہ وہ جب آپ تشریف لائے تو اپنے ساتھ آپ کے جتنے مریدین آپ کے ساتھ آئے، وہ سب کے سب مشکوں میں زمزم بھر کے لائے تھے اللہ کے گھر سے، اور زمزم کے پانی کو وہاں کے اونڈیلا، اور وہ تالاب ٹھاٹھے مارنے لگا۔ تو وہ زمزم کا پانی ہے، اور پھر سلطان مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے در کا پانی ہے، در پر ہے وہ تالاب۔ اس کی اس قدر خاصیتیں ہیں اس پانی کی کہ اس میں، اس پانی کو جو نہا لیتا ہے جو اس پانی سے، اور جو پانی پی لیتا ہے، تو آصف زدہ جتنے دنیا میں جنہیں جن و جنات اور شیاطین کا اثر ہو جاتا ہے،
جب ان کو وہ پانی پلایا جاتا ہے اور اس پانی سے نہلایا جاتا ہے تو وہ آصف دور ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسے میر شریف کا پانی کہتے ہیں، میر شریف کا پانی. سلطان جہانگیر مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بلند پائے کے بزرگ، اور ان سے بھی پہلے جو گزرے ہیں، جو ہم نے کہا چشتیہ سلسلے کے 2 بزرگ ہیں جنہوں نے تخت و تاج کو چھوڑا، وہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ. چند گھڑیاں ان پہ ذکر کر لیتے ہیں. اور پھر ہمارے خواجہ شہنشاہ ہندوستان، سلطان ہندوستان، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. آپ چشتی، آپ کے اوپر بھی آپ سے پہلے ہوئے مخدوم حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ، ابراہیم بن ادہم، آپ سے فیض لیا، اور آپ کے بعد سلطان جہانگیر مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو فیض دیا. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یہ ہے کہ آپ بلخ کے بادشاہ تھے. ایک دن اپنے تخت و تاج پہ، اپنے تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، دربار بھرا ہوا تھا. دربار کا کام چل رہا تھا. آپ تخت پہ جلوہ افروز تھے. اچانک ایک شخص بھرے دربار میں بغیر اجازت کے سیدھا آپ کے تخت کے پاس آ گیا. آپ نے پوچھا کون ہو؟ کڑک کے پوچھا کہ یہ بغیر اجازت ہمارے دربار میں آنے والے آپ کون ہو؟ کہا مسافر. آنے والے نے کہا مسافر ہو؟ مسافر خانہ سمجھ کے آ گیا. کیا کہا؟ مسافر ہوں، مسافر خانہ سمجھ کر آ گیا. کڑک کے پوچھا یہ ہمارا دربار ہے، کوئی مسافر خانہ نہیں، بغیر اجازت کیسے آ گئے؟ آنے والے نے کہا پہلے میرے سوال کا جواب دے. آپ بادشاہ ہیں؟ کہا ہاں. آپ سے پہلے اس تخت پر کون بیٹھتا تھا؟ کہا ہمارے ابا حضور. کہا ہمارے ابا حضور بیٹھتے تھے. کہا اس کے پہلے کون بیٹھتا تھا؟ ان کے پہلے. کہا ہمارے دادا حضور. کہا ان کے پہلے کون بیٹھتا تھا؟ کہا ہمارے پردادا حضور. آنے والے نے پوچھا وہ سب کہاں گئے؟ کہا اللہ کو پیارے ہو گئے. تو جب وہ بیٹھے ہوں چلے گئے تو آپ بیٹھے ہو تو کیا یہیں بیٹھے رہ جاؤں گی؟ پھر یہ مسافر خانہ نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ جب وہ نہیں رہے تو آپ بھی نہیں رہوں گی. تو پھر یہ تخت و تاج آپ کا ہے یا پھر اللہ کا؟ اتنا کہا اور واپس پلٹ گئے. آنے والے واپس چلے گئے. اب ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی حالت غیر ہو گئی، پریشان ہو گئے. تخت و تاج اتار کے رکھا، دوڑ لگا کے پیچھا کیا، وہ غائب ہو گئے. اب حالت تو خراب ہو گئی تھی، دنیا بدل گئی تھی. کوشچن ہی ایسا تھا اور جواب بھی ایسا تھا. ایسا سوال ایسا جواب، اللہ اکبر. اب رات میں جب ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے، جب رات میں اپنے خوابگاہ میں گئے، اپنے بیڈ پر، اپنے بستر پر جب نیند کی گرج سے لیٹے تو آواز اوپر محل کی چھت پر چلنے کی آواز ہے.
آواز چلنے پھرنے کی آئی. پھر ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کڑک کے پوچھا کون ہے؟ کہا چرواہا ہوں، اپنے اونٹ تلاش کر رہا ہوں. اتنا سننا تھا کہ پھر کڑکدار آواز میں ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا اونٹ کبھی محل کے چھت پر ہوتے ہیں؟ ہماری محل کے چھت پر اونٹ تمہیں کہاں ملیں گے؟ کہا بادشاہ نرم ملائم بستر پہ اللہ کہاں ملے گا؟ نرم بستروں کے اوپر محل کے اندر اللہ بھی نہیں ملے گا. اور پھر آواز غائب ہو گئی. اب تو حال آپ کے بدل گئے، پریشان ہو گئے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بات اتنی گہری تھی. وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، جو اللہ کا ولی بننے والا ہوتا ہے نا، جس کو اللہ چن لیتا ہے، ان کو حضرت خضر سے ملاقات کراتا ہے. حضرت خضر آ کے آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. اب تو حال یہ تھا کہ بس اس دن سے آپ نے دنیا اپنا تخت و تاج چھوڑ دیا، اپنے بال بچے اپنا گھر سب چھوڑا اور اللہ کی راہ میں، اللہ کی دین کے لیے، اللہ کی عبادت میں جنگل جنگل مارے مارے پھرے. پھر حرم پاک پہنچ گئے، مدینہ پاک پہنچ گئے، مدینہ منورہ پہنچ گئے، حرم شریف پہنچ گئے. کئی سال بیتے، بس ایک پانی کا پیالہ، ایک پیرہن اور بادشاہ ہو کے فقیری اختیار کر لی. حالت بھی بادشاہ کی وہ کیا خوبصورتی. اب تو حال یہ تھا کہ نور سے تو جگمگا رہے تھے، لیکن کپڑے پھٹے ہوئے، کئی کئی دن کے فاقے، دن میں روزے، رات میں عبادت. کہ جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سبھی کی کھائے کیوں. اللہ کے رسول کے عشق میں جو مزہ ہے نا، وہ جو اس مرض میں گرفتار ہو جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں، پھر وہ دوا نہیں کرتے، اس سے نکلنا نہیں چاہتے. اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائیے. اب عقل کے اندھے سمجھے عشق کے بندے، تو بندے کا مطلب ابھی اس جگہ پہ بندہ وہ بندہ نہیں ہے جو اللہ کا بندہ. بندہ مطلب غلام. اور جو عشق، اللہ کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے، پھر اس کس سے کیا کوشچنز کرتے ہو. حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہونے لگا نا، بڑے بڑے ولیوں کو بھی یہ جو شیطان ان چھوڑتا نہیں ہے، ہاتھ دھو کے پیچھے پڑے رہتا ہے، کب برباد کر دوں، کب برباد کر دوں. تو فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال کا وقت آیا نا، وصال کا وقت آیا، تو آپ کے جو پیر و مرشد تھے حضرت نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت دور تھے اور وضو فرما رہے تھے. اور فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شیطان آ کے دلیل مانگ رہا تھا. بتاؤ، مرتے وقت شیطان آتا ہے اور بہکانے کی کوشش کرتا ہے اس وقت بھی کہ کب ان کو ان کی تو وہ دلیلیں مانگ رہا تھا کہ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل دو. تو انہوں نے 360 دلیل دے دی کہ میرا اللہ ایک ہے، اس کی اتنی دلیلیں ہیں 360. پیر و مرشد کا ہونا کتنا ضروری ہے، جبکہ بہت بلند پائے کے بزرگ ہیں فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ. یہ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے. آپ کے مریدوں نے دیکھا لوٹا
وضو کا لوٹا بدنہ اٹھا کے پھینکا اور کہا یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میرے اللہ کے ایک ہونے پہ تو مجھے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، میں مانتا ہوں میرا اللہ ایک ہے، میں تجھے کیوں دلیل دوں، میں مانتا ہوں نا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مریدوں نے پوچھا حضرت کہاں کس کو لوٹا مارا؟ کہا ادھر میرا مرید فخر الدین رازی کو شیطان دلیلیں مانگ رہا تھا اور وہ انتقال کے قریب تھا، اسی لیے میں نے شیطان کو لوٹا مارا اور اس سے کہا کہ تم اس سے کہو کہ اللہ ایک ہو ہے، اس کی کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے مجھے، یہ میرا یقین ہے وہ یکتا ہے، ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، تنہا ہے، واحد ہے، وہ میرا رب ہے، وہ میرا رب ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان پہ رکھے، ایمان پہ خاتمہ نصیب کرے۔ اسی لیے جو ہے یہ وسیلے ہیں نا یہ بہت ضروری ہوتے ہیں۔ جو یہ پیری مریدی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بڑا غلط ہے، غلط نہیں ہے، ہاں کچھ لوگوں نے ایسا پیری مریدی کا جو ڈھونگ کہ خود تو ڈھنگ کے پیر نہیں ہے اور پیر بن گئے، ان کے لیے یہ ہے کہ پھر سوچو سمجھو، اور جو صحیح میں شریعت کا پابند ہے، طریقت والا ہے، شریعت والا ہے، اللہ کے قرب والا ہے، اللہ کی عبادت والا ہے، تقوی والا ہے، اس سے بیعت ہو جاؤ، اس سے بیعت ہو جاؤ گے نا سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، دین بچ جائے گا، ایمان بچ جائے گا مرتے وقت بھی۔ یہ ہے اللہ والوں کی باتیں۔ تب ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ تو بس کہاں وہ شاہانہ ڈشز، وہ ایک سے ایک شاہی کھانے، اور کہاں سوکھی روٹی۔ ایک مرتبہ دریا کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنا کچھ پھٹا ہوا پیرہن اپنے ہاتھ سے سی رہے تھے، بادشاہ ہو گئے، اپنا پیرہن سی رہے یا گدڑی سی رہے تھے، تو وہ سیتے سیتے سوئی جو تھی نا، ابھی وہ سی رہے تھے تو کسی نے، کوئی آپ کے ملک کا ادھر سے گزر رہا تھا، آپ کی رعایا میں سے تھا، تو جو اللہ کی راہ میں سب کچھ چھوڑ دیتے نا اس کو تو اکثر لوگ پاگل کہتے ہیں، اسے کیا ہوا ہے، کیا پاگل پن ہو گیا جس نے اپنی تخت تاج چھوڑ دیا۔ تو وہ وہاں سے گزر رہا تھا منافق، اس نے کہا حضرت یہ کیا بات ہے، کہاں تخت و تاج، اتنی بڑی سلطنت چھوڑ کے یہاں گدڑی سیتے بیٹھے ہو، اتنے سارے خادم آپ کے، اتنا بڑا آپ کا مرتبہ، اتنے بڑے بلخ کے بادشاہ، اور یہاں یہ سی رہے ہو، آپ کے تو اتنے خادم وہاں تھے، ایسی بڑی سلطنت کے مالک، اتنے بڑے بادشاہ۔ جیسے ہی یہ کہا تو اللہ والے نے جواب پریکٹیکل ہی دیتے ہیں، انہوں نے سیدھے سیدھے سوئی کو دریا میں ڈال دیا، دیکھا ہزاروں مچھلیاں اپنے منہ میں سوئی لے کر آ گئی، سونے کی سوئیاں، کہا دیکھ لیا، یہ سلطنت اللہ نے مجھ کو دی ہے۔ وہاں تو تھوڑی سی مخلوق تھی، اللہ کا جو ولی بن جاتا ہے نا ساری مخلوق اس کی اطاعت گزار ہو جاتی ہے، جو اللہ کا صحیح تقوی والا ہوتا ہے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں مکھی کے پر کے برابر بھی اگر تجھ میں کامل یقین اللہ کے اوپر ہو جائے نا تو بندہ پانی پر چلے اور ہوا میں اڑے۔ پانی پہ کوئی چل سکتا ہے کیا؟ لیکن اللہ پہ یقین ہو جائے نا تو وہ ساری مخلوق کا خالق و مالک ہے، وہ تابع کر دیتا ہے۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور واقعہ بتا دوں کہ ایک مرتبہ حج سے فارغ ہو کر آپ اس راہ سے جدھر آپ کا ملک تھے نا، ملک بادشاہ جہاں کی بادشاہت آپ کی تھی، کئی سالوں بعد آپ ادھر سے گزر رہے تھے، تو کسی نے اطلاع دی کہ حضرت ادھر سے گزرنے والے ہیں اسی شہر سے۔ تو اس کے پہلے یہ ہوا کہ وہ جیسے لوگوں کو معلوم نہیں پڑا، جب وہ گزر رہے تھے تو ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب وہ وہاں سے گزرے تو لوگوں نے بڑے ہجوم کے ساتھ اپنے بادشاہ کے استقبال کے لیے لوگ قطار بند ہو کر پھول اور ہار اور بڑا شاہی استقبال کرنے کے لیے کھڑے رہے۔
آپ کو لگا ہمارے بادشاہ سلامت آ رہے ہیں. سریری آیا کو یہ لگا. آپ کو جیسے ہی پتہ لگا کہ مجھے وہ عزت دیں گے اور مجھے اپنا بادشاہ سمجھیں گے اور مجھے میرا استقبال ایسا کریں گے، آپ کو خبر لگی. تو ماہ رمضان کا مہینہ تھا. آپ کا لباس تو پھٹا پرانا تھا. آپ نے اپنی جھولی میں سے جیسے ہی قریب پہنچے نا تو ایک سوکھی روٹی نکالی اور گھوڑے میں بیٹھ کے کھانا شروع کر دیا. ہم پیدل ہی کھانا شروع کر دیا اس کو. لوگوں نے کہا پاگل ہے یہ ہمارے بادشاہ نہیں ہے، کیونکہ اتنے دنوں بعد تو حالت چینج ہو گئی تھی نا. کہا یہ نہیں ہے، وہ تو اتنے بڑے اللہ کے ولی بنے ہیں اور رمضان کے مہینے میں وہ کہاں سے کھائیں گے. تو الٹی چال چلتے ہیں دیوان کا عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. اب لوگوں نے سمجھ گئے یہ بادشاہ، یہ وہ نہیں ہے. لوگوں نے پھول ہار وہی پہنے پھینک دیے اور ان کا استقبال بھی نہیں کیا. پھر اب یہ شہر میں جب داخل ہوئے تو جمعے کا دن تھا. تو وہ مسجد میں سب سے پہلی صف میں جا کر بیٹھ گئے. بہت بیفور ٹائم چلے گئے، پہلے ہی چلے گئے جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں. تو جب پہنچے اور بیٹھ گئے تو کوئی آیا، کہنے لگا یہاں سے اٹھو، یہاں میں نماز پڑھتا ہوں. آپ پیچھے سرک گئے. پھر دوسرا آیا، کہنے لگے یہاں سے ہٹو. پھٹے پرانے کپڑے والے کون آ جاتے ہیں معاذ اللہ. یہاں سے ہٹو، یہاں میں نماز پڑھتا ہوں. مسجد جا کے بھی لوگوں کی بدماشیاں ختم نہیں ہوتی، تکلیفیں دینا ختم نہیں ہوتا. مسجد میں بھی کہا یہاں سے ہٹو، میں نماز پڑھتا ہوں. وہ سرکتے گئے. ایک ٹائم ایسا ہے کہ آپ مسجد کی سیڑھی پہ آ گئے. ہر کوئی انہیں سرکا ہی رہا ہے، باہر ہی نکال رہا ہے، یہ میری جگہ ہے، یہ میری جگہ ہے، یہ میری جگہ ہے. مسجد کی سیڑھی پہ بھی کچھ لوگ آ گئے، کہا نہیں یہاں میں نماز پڑھوں گا، آپ ہٹو. آپ وہاں سے بیٹھ گئے. سیڑھیاں اترتے گئے. لوگ بھگاتے رہے، آپ اترتے گئے. آخر مسجد کی آخر سیڑھی پہ آپ نے نماز ادا کی جمعہ کی. تو جو ایک اللہ کے خاص تھے وہ دیکھ رہے تھے. اتنا پیشنس، اتنا صبر تو عام انسان میں نہیں ہو سکتا نا. کہ کوئی نکالتا جا رہا ہے، آپ نکلتے جا رہے ہیں، سیڑھیوں سے سیڑھیاں اترتے جا رہے ہیں. ایسا نہیں کہ نماز ہی چھوڑ کے چلے گئے، نماز بھی پڑھی. ان کے پاس آ کے پوچھا حضرت میں نے آپ کے جیسا انسان نہیں دیکھا. اتنا بھی صبر کسی میں نہیں ہو سکتا کہ آپ کو لوگ سیڑھیاں پہ سیڑھیاں اتار رہے ہیں اور آپ اترتے جا رہے. ضرور کچھ خاص ہے، آپ کون ہیں؟ تو اس شخص سے ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اے بھائی یہ جو مسجد ہے نا، میری سلطنت کے دور میں نے ہی تعمیر کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے مجھ سے ہی تعمیر کرائی ہے مسجد. اور یہ بات سنو، جیسا جیسا میں سیڑھیاں اترتا جا رہا تھا میرا رب میرے درجے بلند کرتا جا رہا تھا. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے. بندہ جتنا صبر کرتا ہے، ولیوں نے ہمیں سکھایا زندگی جینا. کہ ولیوں کی تو پہلی پہچان یہ ہے، کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا. یہ 3 صفتیں ولی میں ہوتی ہے خاص طور پہ. نہ کھاتے زیادہ ہے، نہ بولتے زیادہ ہے، نہ سوتے زیادہ ہے. بضرورتاً. تو مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ابراہیم ادہم سے تو ہم نے سیکھا صبر کس کو بولتے ہیں. ہم ہوتے ہیں تو کیا بولتے ہیں یہ میری مسجد ہے، میں تو پہلی سب سے ہٹنے والا نہیں ہوں، میں نے بنائی ہے یہ مسجد. لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا طریقہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تبلیغ اسلام کے لیے سلطان جہانگیر مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے
انڈیا کو 75 سال دیے اپنی زندگی کے، 100 سال کے قریب ہونے کے بعد آپ کا وصال ہوا ہے۔ 75 سال آپ اس انڈیا کے اندر رہے کچھوچا شریف میں۔ آپ نے اپنی قبر کھدوائی اور قبر میں لیٹے اور قبر میں بیٹھ کے ایک کتاب لکھی اور اپنے مریدوں سے کہا کہ میرے جانے کے بعد اسی کتاب پہ گامزن رہنا۔ آپ کی بہت ساری تصانیف ہیں، آپ نے کئی کتابیں لکھی ہیں۔ آپ کی کرامات میں سے ایک کرامات یہ سنے کہ آپ کے پاس حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کسی نے چھیڑی کہ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار ذکر کیا ہے کتاب میں اپنے کہ اگر اللہ کا ولی کسی کتے پہ بھی اپنی نظر کرے، غور کرے، تو اس کے بھی حالات بدل جاتے ہیں۔ اور بات وہ اس وقت کی تھی کہ جب اصحاب کہف کے کتے کا ذکر ان کے سامنے ہو رہا تھا۔ اب اصحاب کہف کا کتا معلوم ہے نا، قطمیر بولتے ہیں قرآن پاک میں جس کا ذکر آیا، اور اس کتے کی اللہ نے تعریف کی ہے کہ وہ یوں بیٹھا، دونوں ہاتھ اس نے دعا کے انداز میں اٹھائے۔ اللہ کتے کی تعریف کر رہا ہے کیونکہ کتا کس کا ہے؟ اللہ کے ولیوں کا۔ اللہ کے ولیوں کے ساتھ رہنے والوں کے حالات بدل جاتے ہیں، چاہے کتا کیوں نہیں ہو۔ کتا بھی جب وہ رحمت ان رحمت اللہ رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے اللہ کے محسن بندوں کے اوپر، تو ان کے ساتھ رہنے والے مرید تو فیضیاب ہوتے ہیں، جانور بھی فیضیاب ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات جب چھڑی تو پوچھا، اللہ تعالیٰ کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمانا ذکر نکلا ہے تو بتا دوں، کیوں اصحاب کہف کا کتا ان کے ساتھ چھٹا ان کا کتا تھا، اور وہ کتے کو جب ان لوگوں نے بھگایا کہ کسی ایک کا کتا تھا، سب کا تو نہیں تھا، تو کہا یہ بھونکیں گا، تو اس کتے نے دعائی انداز میں وہ بیٹھا، دونوں ہاتھ اس نے دعا کے جیسے ایسے اٹھائے، سامنے کے دعا پیر ایسے اٹھائے، اور اپنے رب قدیر سے اس نے التجا کی، اللہ مجھے گواہی عطا فرما، مجھے زبان دے ان لوگوں کی کہ میں نے بتاؤں میں کاٹنے والا کتا نہیں، بھونکنے والا کتا، کاٹنے والا کتا نہیں ہوں، میں فرما بردار کتا ہوں، میں خاموشی سے بیٹھوں گا۔ اللہ نے اس کتے کی تعریف کی ہے۔ قرآن ولیوں کی تعریف سے بھرا ہوا ہے۔ اصحاب کہف کون تھے؟ ان کا کتا تک جنت میں جانے والا ہے جو ان کے ساتھ تھا۔ تو اللہ کے ولیوں سے جو وابستہ ہو جاتا ہے نا، اس پہ بھی رحمت برستی ہے۔ تو جب یہ ذکر آپ کے خانقاہ میں ذکر نکلا تو حضرت سلطان مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت ایسا ہوتا ہے کہ کتے کو بھی اگر اللہ کا ولی غور سے دیکھے تو اس کا حال بدل جاتا ہے؟ کہا کیوں نہیں، بس نجم الدین کبریٰ کا ذکر یہ تھا کہ وہ جب یہ بات لکھ رہے تھے تو ان کے مرید نے ان سے پوچھا کہ یہ بات کیسی ہے، صحیح میں ایسی ہے کہ اللہ کے ولی کی نظر سے اس کا بھی حال بدل جاتا ہے؟ تو وہ 1 منٹ باہر نکلے، اور جیسے باہر نکلے تو کتا آ گیا، تو اس کتے کو انہوں نے غور سے دیکھنا تھا کہ کتے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہی تڑپنے لگا، آپ کے قدموں پہ آ کے لوٹنے لگا۔ اور پھر حال یہ تھا اس کتے کا کہ 50-100 کتے اس کے آس پاس بیٹھے رہتے، اس کو اللہ نے ایسا مرتبہ دے دیا، وہ بیچ میں بیٹھا ہوتا، 50-60 کتے اس سے باتیں سنتے رہتے، وہ کیا بولتا ہے۔ اللہ کا ولی ولایت بھی دیتا ہے جو بہت اونچے میرے بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے 1 لاکھ سے زیادہ اللہ کے بندوں کو ولی بنا دیا، جس پہ نظر ہو جائے بیڑا پار ہو جائے۔ اس لیے ہم آج بولتے ہیں ایک نظر کی بات ہے،
سرورا شاہ کریمہ دستگیرا اشرفا، سرورا شاہ کریمہ دستگیرا اشرفا، حرمت روئے پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، سرورا شاہ کریمہ دستگیرا اشرفا، تیرے در پہ تیرا منگتا دست بستہ ہے کھڑا، لاج رکھ تو اے کریمہ میرے خالی ہاتھ کا، سرورا شاہ کریمہ دستگیرا اشرفا۔ ایک نظر کی بات، کہ تیری ایک نظر کی بات میری زندگی کا سوال ہے۔ اللہ کے ولی کی ایک نظر ہو جاتی ہے نا، بڑا پار ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ نظر ان کی نہیں، اللہ سے وابستہ ہوتی ہے، اللہ سے اس کی نسبت ہوتی ہے۔ وہ جس کو نظر بھر دیکھ لے، وہ بڑے سے بڑا ایک یوگی تھا جو مخدوم سمنا جب جہاں کے بیٹھے تو وہاں پر وہ یوگی اپنے بہت سارے چیلوں کے ساتھ وہ یوگ کر رہا تھا، دھیان لگا رہا تھا، کئی سالوں کی اس کے یوگ تھا، اور اس میں وہ ایک ہی پوزیشن پہ اپنے اس پہ تھا۔ تب یہ لوگ بیٹھے تو کہنے لگا یہ میری جگہ ہے، کہا نہیں ابھی تو ہم یہیں بیٹھیں گے۔ تو اس نے پھر چیلنج کر دیا کہ آؤ پہلے لڑو، پہلے نپٹو۔ تو بڑا جادوگر تھا، جادوگر بڑا جادو عام تھا ہندوستان میں۔ تو آپ نے ایک آپ کا نیا مرید بنا تھا، جو آج ہی مرید بنا تھا، لیکن ولی کی نظر دیکھو کیا ہوتی ہے۔ تو کہا جاؤ، تو بولے میں جاؤں، میں لڑوں اس سے، کہاں جاؤ لڑو۔ تو وہ جو نئے مرید تھے وہ گئے، تو اس نے چیٹیوں کی فوج بھیج دی، بہت ساری چیٹیاں جو پیر ہی نہیں رکھ سکے جادو کے زور پہ۔ شعبدہ بازی تھی وہ، جادو جو ہوتا ہے نا ایسے جادوگروں کا وہ کوئی جادو نہیں ہوتا، وہ ایک آنکھوں کی وہ ہوتی ہے خوف دلانے کے لیے۔ بہت ساری چیٹیاں، تو انہوں نے جیسے ہی کہا کہ سرورا شاہ کریمہ دستگیرا اشرفا، ساری چیٹیاں غائب ہو گئی۔ کہا شیخ اب تو ہمت بڑھ گئی، اب شیروں کو بھیجا اس نے جادو سے، بہت سارے شیر غراتے ہوئے آ گئے۔ پھر اس نے اپنے شیخ کا، وہ تو مرید پکا تھا، بڑے یقین والا تھا، انہوں نے پھر اپنے شیخ کو پکارا، اتنا ہونا تھا شیر بھی غائب ہو گئے۔ اب تو جو یوگی تھا وہ تو گھبرا گیا، کہنے لگا کہاں سے سیکھا؟ کہا چلو ملواتا ہوں، ہمیں اتنے سالوں کی تپسیا میں اتنا سا نہیں سیکھا، وہ سب فیل ہو گئی تپسیا، اور یہ تم نے تو معلوم نہیں بہت کمال کر دیا ہے، لیکن یہ سیکھا کہاں سے؟ چلو بولے یہ میرا کچھ نہیں، میرے پیر سے ملاتا ہوں۔ وہ پیر کے پاس میں مخدوم اشرف سمنان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں پہنچا وہ یوگی، کہا اس نے جو کیا مجھ کو سکھا دو گے؟ بولے بالکل، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ بولے پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھنا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے کافر بھی تھا، یوگی بھی تھا، جادوگر بھی تھا، دوسری سیکنڈ آپ کو ولایت دے دی۔ زبان کس کی؟ مخدوم سمنا کی، لیکن اس میں نسبت اللہ فرماتا ہے بخاری شریف میں اپنی ولی کی زبان بن جاتا ہوں۔ جس زبان سے کلمہ پڑھا دیا نا، یہ اللہ کی ولیوں کی زبان کی بات ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آیا، مرید تو تھا لیکن وہ اس یقین کا نہیں تھا۔ آیا، زیادہ تر تو لوگ مرید اس لیے بنتے ہیں کہ پیر کے پاس جب بھی دکھڑے رونا ہے تو پہنچ جاؤ، اور جب مال کی کمی ہو جائے تو پہنچ جاؤ۔
یا کوئی مصیبت میں پھنس جائے تب پیر کے پاس پہنچو کہ میرے پیر ہو مجھے بچاؤ، باقی ادب سے خالی ایسے ملتا ہے کیا؟ لیکن اللہ کے ولی تو مسیحا ہوتے ہیں، اور اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں نا بڑے پاک دل والے ہوتے ہیں، بھول جاتے ہیں سب۔ اب وہ شخص آیا کہنے لگا حضرت میری بیٹی کی شادی ہے، مجھے کچھ عطا کیجئے، کچھ بھی انتظام نہیں ہے پیسے کا، شادی کرنا بیٹی کی۔ حضرت نے اس کو دیکھا اور کہا جا ایک مٹی کا ڈھیلا لے کر آ۔ اب اس کا دماغ خراب ہو گیا، میں اپنی مصیبت لے کر آیا ہوں کہ آپ مجھ کو کچھ عطا کریں، مجھ کو کچھ پیسہ کوڑی دے کہ میں بیٹی کی شادی کروں، اور حضرت نے مجھ کو ایک کام لگا دیا، جاؤ مٹی کا ڈھیلا لے کر آ۔ ابھی حضرت کو مٹی کے ڈھیلے کی کیا ضرورت پڑ گئی یہاں پہ؟ اس لیے اس نے بجھے ہوئے دل سے، انمنے طریقے سے، اچھے طریقے سے نہیں، ایسا گیا باہر، یوں ڈھونڈا، ایک مٹی کا ڈھیلا یوں اٹھایا، ایسا چھوٹا سا مٹی کا ڈھیلا دیکھ گیا، اتنا سا مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور حضرت کے سامنے لا کر رکھ دیا، لیجیے حضرت، میں تو اپنی پریشانی میں یہ مٹی کا ڈھیلا منگا رہے۔ حضرت نے مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا۔ کس نے؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا، آپ نے اس پہ دم کر دیا اور کہا لے، سونا بن گیا، مٹی کا ڈھیلا سونے میں تبدیل ہو گیا، سونا بن گیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی، کہنے لگا اتنی سی مٹی کا کیوں لایا، میں نے بڑا لانا تھا، بڑا ڈھیلا لانا تھا، میں تو اتنا سا لایا، لیکن چلو مجھ کو معلوم ہو گیا ہے آئیڈیا سونا کیسا بنتا ہے۔ گھر پہ گیا، بیوی سے کہا سامان نکالو باہر، بولے کیوں پاگل ہو گئے ہو؟ کہا نہیں نکالو، بس آج دیکھو کیا کمال ہوتا ہے۔ سارا فرنیچر، سارا پلنگ بستر، سارے برتن بانڈے باہر نکال دیا اور سارے گھر کو مٹی سے بھر دیا۔ بیوی کہنے لگی کیا کر رہے ہو یہ؟ کہا دیکھو تم ابھی ساری رات قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ساری رات سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے، ساری رات سورہ اخلاص پڑھتے جاتا، پھونکتے جاتا، پڑھتے جاتا، پھونکتے جاتا، مٹی تو مٹی نہیں صبح تک، کوئی اثر نہیں ہوا۔ حضرت کے پاس صبح کو پہنچا، حضرت یہ کیا ہے؟ بولے کیا؟ آپ نے جو پڑھا تھا وہی میں نے پڑھا، آپ نے پڑھا تو سونا بن گیا، مٹی سونا بن گئی، بس ساری رات سورہ اخلاص پڑھا قل هو اللہ شریف، مٹی کی مٹی رہی، کچھ فرق نہیں پڑا۔ کہا یہ بھی تو دیکھ زبان کس کی تھی، وہ زبان نظام الدین کی تھی، یہ زبان تیری ہے۔ اللہ والے کی زبان کو اللہ رد نہیں کرتا، اللہ اپنے ولی کی زبان کو رد نہیں کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب وہ جو یوگی تھا وہ تو بن گیا، مسلمان بن گیا، اور مسلمان بننے کے ساتھ اللہ نے ولایت بھی عطا کر دی ولی کے صدقے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب وہ ولی کے، وہ جوگی کے پاس ایک بلی تھی، تو جب یہ کتے کا ذکر ہو رہا تھا کہ کتے پہ نظر ڈالنے سے اللہ کے ولی کی نظر سے وہ بدل جاتا ہے، تو ان سے بھی کس نے پوچھ لیا، جہانگیر مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ حضرت صحیح میں جانوروں پہ بھی ایسا اثر ہوتا ہے؟ کہتے جاؤ وہ جوگی کی بلی لے کر آ، جوگی کی بلی لے کر آ۔ بلی لائی گئی، بلی پہ آپ نے ایک کشف والی نظر ڈالی، ایک اچھی نظر ڈالنا تھا کہ بلی رونے لگی، پھر آپ کے پاؤں پہ لپٹ گئی، تڑپنے لگی رو کے۔ اب بس پھر وہ تو بلی کا حال یہ تھا کہ سارے لوگ جب تقریر سنتے آپ کی، جب آپ دین کی باتیں بتاتے اپنے خانقاہ میں، تو وہ بلی پہلے حاضر رہتی اور بڑے ادب کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی دینی باتیں سنتی، وہ بلی ہمیشہ اتنے اونچے مقام والی بن گئی وہ بلی، اس کو سب سمجھتا تھا دین کی باتیں ہو رہی ہے۔ اب یہ تو سب نے دیکھا، اب حال یہ ہے کہ اللہ والوں کے آستانے پہ کیا ہوتا ہے، سب سے عظیم کام ہوتا ہے۔ میرے غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں میرے نزدیک سب سے بہترین کام کیا ہے؟ بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو کپڑا پہنانا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اگر آپ کے پاس ہے تو خود ہی نہ کھا جایا کریں،
جب بھی کچھ بنائے تو تھوڑا زیادہ بنا کے مستحق لوگوں کو کھلایا کرے. اس سے اچھی عبادت کوئی نہیں ہے. جس کے پاس کپڑا نہیں، آج ہمارے پاس ہزاروں کپڑے، دینا ہی نہیں ہوتا کسی غریب کو. ایک سے ایک ہم مرغن غذائیں کھاتے ہیں، کھلانا ہی نہیں ہوتا کسی کو، پھر تکلیف میں تو رہیں گے نا. اب حال یہ ہوتا ہے کہ ہر ولی کے آستانے پہ آج بھی جنہوں نے پردہ کر لیا نا، میرے بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک جو ہو رہا ہے، اس میں اتنے لنگر، اتنی دیگیں کہ ایک ایک ٹائم میں 100 200 دیگیں لگاتار پک رہی ہے. ساری روڈ 10 20 کلومیٹر تک کے لنگر پک رہے. بزرگوں کا ہمیشہ کا معمول یہ رہا کہ آپ کی زندگی میں، آپ کے پردہ کرنے کے پہلے بھی وہ آپ خود سوکھی روٹی کھاتے تھے، لیکن پہلے خانقاہیں ہوا کرتی تھی. پہلے مدرسے ایسے نہیں ہوتے تھے، خانقاہوں میں عبادت ہوتی تھی. مدرسے تو ہوتے تھے لیکن خانقاہ میں علم سکھایا جاتا تھا، تقویٰ سکھایا جاتا تھا، سچائی سکھائی جاتی تھی، ایمانداری سکھائی جاتی تھی. اور وہاں جا کے لوگ کئی دنوں تک بزرگوں کے آستانے پہ رہ کے علم دین سیکھتے تھے. خانقاہ نظام میں بھی کم ہو گیا، ختم ہو گیا. تو خانقاہوں پہ لوگ دور دراز سے علم سیکھنے کی غرض سے تشنا ہو کر وہاں پہنچتے تھے، اور پھر وہاں رہ کے کیسا وضو ہے، کیسا نماز ہے، کیسا قرآن کی تلاوت ہے، کیسا بڑوں کے ادب ہے، کیسی عزت ہے، کون سا احترام ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، یہ سب سیکھتے تھے. تو اب جب وہ گھر چھوڑ کے آتے تھے تو ہر بزرگ کے، ہر ولی کے آستانے پہ لنگر خانے ہوتے تھے، لنگر پکتا تھا کہ جتنے ہمارے مہمان آئے، جتنے صوفی آئے. اور سیکھنے والے کون ہیں؟ دنیا والے تو جو دنیا کے چاہت والے ہیں وہ کتے ہی ہیں، جنہیں دنیا کی چاہت ہو. آقا نے حدیث پاک فرما دی نا کہ وہ کیا ہے؟ دنیا مرداڑ ہے، اور اس کو چاہنے والے کون ہیں؟ کتے. کون ہیں وہ اس کو چاہنے والے؟ اس کے چاہنے والے، اس کی طلب کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ دنیا کی کتے. لیکن جو دین کی طلب کے لیے آتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے، وہ صوفی ہوتا ہے. تو اب جو دور دراز سے ہے وہ کون ہے؟ صوفی. وہ طلب لے کر آئے ہیں کہ مجھے علم سیکھنا ہے. ایک ایک حدیث کے لیے دور دراز کا سفر کرتے تھے علم سیکھنے کے لیے. کہ علم سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت، بچوں، بوڑھے پہ فرض ہے. ماں کی گود سے لے کے گور تک، ماں کی گود سے لے کے قبر میں جائے تک علم حاصل کرو، علم سیکھو اور علم سکھاؤ. تو اب علم سیکھنے آئے تو وہ تو ظاہر ہے کہ وہ سب اچھے لوگ ہوتے تھے جو گھر دار چھوڑ کے صرف اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے پہنچتے تھے. تو جو یہ آپ کی بلی تھی نا، جو جس کے اوپر حال طاری ہو گئے تھے، وہ بلی تقریر بھی سنتی، پورا واز بھی سنتی، اور اس کا ایک ڈیوٹی لگا دی تھی انہوں نے. وہ بلی کا یہ تھا کہ جو لنگر خانے میں جو لنگر پکتا تھا نا، جو پکاتا تھا، بلی جا کر جب دیکھتی کہ حضرت کے پاس کتنے لوگ بیٹھے ہیں، 5 بیٹھے تو 5 بار آواز لگاتی جا کے، میاؤں میاؤں میاؤں. تو جتنے بار لگائی اتنی روٹی وہ پکاتا تھا لنگر خانے میں. وہ اتنی روٹی کہ اتنے مہمان ہیں، وہ سمجھ جاتا تھا یہ آ کے بتا رہی ہے. بتائیے سبحان اللہ، کیا زوردار اس کا ایڈمنسٹریشن، کہ وہ آتی اور آ کے بتاتی کہ دیکھو وہ جتنے بار آواز نکالتی وہ اتنی روٹی بناتا. ایسی کرامت والی بلی تھی وہ. اب یہ روٹی ایک بار ہوا ہی ہے کہ حضرت مخدوم سمنا نے بلی پہ نظر کی، اور بلی نے برابر گنا کتنے، بلی گنتی بھی آتی. دیکھو یہ کتنی بڑی بات ہے، پڑھے لکھوں کو، انسانوں کو نہیں آ رہی. بلی کو اللہ تعالیٰ نے جانور کو میں بھی بڑی محبت رکھی ہے، اور علم جسے وہ دے دے. اس لیے اپنی علم پہ کبھی ناز نہیں کرنا، وہ تو جانور کو بھی سکھا سکتا ہے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اللہ تو پاک ہے، مجھے کچھ نہیں آتا، تو پاک ہے، اتنا ہی آتا جتنا تو نے مجھ کو عطا کیا. تو اب وہ بلی نے ایک مرتبہ ہمیشہ وہی کرتی ہے اور اتنی روٹی بناتا. ایک بار کی بات ہے کہ اس میں جتنے لوگ آئے، بلی نے گنا، اور بلی نے گنتی ان کے اتنی آواز جا کے اس کو لگا دی. اس نے اتنی گنی اور اتنی گنتی کی روٹی پکا دی. اب روٹی جب پک گئی، اب پیش ہوئی دسترخوان پہ. تو ہوا یہ کہ جتنے لوگ دسترخوان پہ بیٹھے ہو تو سب صوفی تھے. ایک روٹی کم ہو گئی،
مخدوم سمنا تو جانتے تھے، لیکن ظاہر کرنا تھا کہ بلی پہ بھی حال کیسے آتے ہیں۔ اس کو بلایا کھانا بنانے والے کو لنگر کھانے سے کہ ایک روٹی کم کیسی بنی ہے؟ مرید تو 7 ہے تو 6 کیوں بنی؟ یہ جو صوفی آئے ہیں 7 ہے تو 6 روٹی کیوں بھیجی تم نے، کیوں؟ تو اس نے کہا حضرت جتنی بلی نے آواز لگائی نا اتنی روٹی میں بنایا، اب ایک کم کیسی ہو گئی؟ تو پھر بلی پہ نظر کی کہ تم نے کم آواز لگائی، دکھانا چاہتے تھے، جبکہ آپ کو تو معلوم تھا، جب بلی کو معلوم تھا آپ کو نہیں معلوم۔ بلی اٹھی، ایک کے گود میں جا کے بیٹھی، اس کے اچھے سے سونگا، اس کو پیار سے دیکھا، پھر دوسرے کے گود میں گئی، جتنے کھانا کھانے والے تھے سب کے سامنے ایک ایک روٹی رکھی تھی، ایک کے سامنے نہیں تھی، لیکن اب کم کیوں ہے؟ سب کی گود میں جانے کے بعد سونگتی تھی، دیکھتی تھی، پھر آگے بڑھتی تھی، ایک کے گود میں گئی، سونگی اور سسو کر دی، پیشاب کر دیا اس کی گود میں۔ حضرت سمجھ گئے، حضرت نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے مان لیا، اس نے کہا میں مسلمان نہیں ہوں۔ کہا سب صوفی ہے، تو کون ہے؟ کہا میں صرف آپ کو آزمانے کے لیے صوفیوں کا لباس پہن کے آیا تھا، تو جو مسلمان ہی تھا اس کو روٹی کیا کھلانی تھی؟ اتنی سمجھدار بلی، مخدوم سمنا کی بلی اتنی سمجھدار، اس نے توبہ کر لی اور کلمہ پڑھ لیا، اور جو آیا تھا اگر روٹیاں پوری مل جاتی تو کائے کے لیے پہچانتا، اس کے لیے وہی کرشمہ تھا، اور وہ کرشمہ دیکھ لیا، اس نے کرامات دیکھی اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب یہ بلی کا حال یہ تھا کہ وہ تو لنگر خانے میں جاتے رہتی تھی، تو ایک دن یہ ہوا کہ لنگر خانے میں دیکھ پکڑی تھی، اور اچانک ایک زہریلا سانپ اس میں گر گیا دیکھ کے اندر۔ اب دیکھ میں اس نے دیکھ لیا کہ سانپ گرا ہے اس کے اندر، اب وہ چلا رہی ہے، لیکن وہ پکانے والے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، بڑی دیکھ اس کو کیا سمجھ رہا کہ اس پہ سانپ گر گیا ہے زہریلی طرح۔ تو یہ بلی تل تل ہوتی رہی، وہ ہوتی رہی کہ کیسا کروں، تو یہ ادھر سے بھاگ رہی، ادھر بھاگتی، خوب چلاتی کہ ارے اب کون سی زبان سے بتائے کہ اس میں سانپ گرا ہے۔ آخر وہ مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی شاہ سمنا کی بلی تھی، اس نے جب دیکھا کہ اتنے سارے لوگ مر جائیں گے زہریلے سانپ سے، تو جب کوئی نہیں سمجھ پایا تو فوراً اس بلی نے دیکھ میں چھلانگ لگا دی اور اپنی جان دے دی۔ اب جب بلی گر گئی تو کھانا کیسے کھاتے؟ جب دیکھ کا، تو جب دیکھ کو پلٹے پھینکنے کے لیے تو اس میں سے زہریلا سانپ نکلا، تو پھر پتہ لگا کہ یہ بلی کیا بلی تھی، اس نے اپنی جان دے کے لوگوں کی جان کو بچایا ہے۔ یہ اللہ والوں کے آستانے کی بات ہے، یہ اللہ والوں کے چاہنے والوں کی بات ہے۔ اللہ کے در، اللہ کے ولی کے در پر جو آتا ہے نا تو سنور جاتا ہے، ورنہ عبادت تو لوگ بہت کرتے ہیں، اور عبادت سے ہی اگر ہو جاتا نا تو پھر ابلیس نے بھی بہت عبادت کی تھی، وہ اکڑ نہیں جاتا، وہ اکڑ گیا، ویسے اس کے ماننے والے بھی اکڑے ہوئے ہیں۔ ایک آیا کہنے لگا آپ کو جہانگیر کیوں کہتے ہیں؟ مخدوم سمنا کو اب یہ کوئی بات پوچھنے کی ہے، لیکن حسد، لوگ آپ کو جہانگیر کیوں کہتے ہیں؟ تو جہانگیر بننے کا بھی واقعہ بڑا شاندار تھا آپ کا، جہانگیر کا لقب، آپ کا نام تو جہانگیر نہیں تھا، جہانگیر کا لقب کہا مجھے، میں تو نہیں کہتا نا بھائی، لوگ کہتے، تو لوگ کیوں کہتے ہیں؟ تو کہا کہ میرے پیر و مرشد نے پانڈوا میں، آپ کے پیر و مرشد کہاں تھے؟ پانڈوا میں، بنگال میں، انہوں نے مجھ کو لقب دیا۔ تو پیر و مرشد جو تھے وہ آپ کو اتنا چاہتے تھے، مخدوم سمنا کو اتنی محبت کرتے تھے کہ ہر پیر جو ہوتا ہے نا، اپنا جو خاص مرید ہوتا ہے نا، اس کو کچھ خاص لقب سے پکارتا ہے، اور یہ سنت کس کی ہے؟ میرے آقا کی۔ میرے آقا نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کون سا نام دیا؟ ابو تراب،
ہے مٹی کے باپ اٹھ. تو یہ محبت میں پیٹس نیم ہوتے ہیں, بہت اچھے جو پیٹ نیم ہوتے ہیں, اچھے والے, جو پیار سے پکارنے والے نام. تو جو آپ کے پیر و مرشد تھے ان کو نام دینا تھا مخدوم اشرف کو کچھ اچھا سا, لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا نام دو, کیا نام دو, کیا نام دو. دنیا والے کوئی نام دے دے تو معنی نہیں رکھتا ہے, جب نام اللہ کی جانب سے آتا ہے نا, بزرگوں کی جانب سے ملتا ہے تو بڑا خاص ہوتا ہے. کہا سوچا ایک بار رات میں بڑے سوچتے رہے, سوچتے سوچتے پھر لیٹ گئے. فجر ہونے کے قریب قریب یہی سوچتے رہے کیا بولا کروں میں اس کو, کچھ اچھا نام دو. تو دیکھا کہ ان کے حجرے سے ہر در و دیوار سے آواز آ رہی تھی, جہانگیر 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 بولو. اب انہوں نے صبح سے انہیں کو نام دینا جہانگیر بولنا شروع کر دیا. ویسے میرے غوث الاعظم ایک مرتبہ کے راستے سے گزر رہے تھے, میرے غوث پاک پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے تو ایک بوڑھا ناتوا کمزور ضعیف, جس کی داڑھی پکی ہے, گال اندر دھسے ہوئے ہیں, جھریاں پڑی ہے, اور قرار آئے زمین پہ اٹھنے کی بھی سکت نہیں ہے اس میں. جیسے آپ پاس میں سے گزرے تو اس نے کراتے ہوئے اپنا دیا کہ مجھ کو اٹھاؤ. تو ہمارے غوث الاعظم پیران پیر اس کے قریب گئے اور اس کو اپنا ہاتھ دیا اٹھانے کے لیے, سہارے کے لیے کہ اٹھ. کون پڑا ہوا ہے, اتنا لاغر, اتنا کمزور, اتنا ضعیف. ہاتھ جیسی دینا تھا تو وہ خوبصورت نوجوان میں تبدیل ہو گیا. تم جوان ہو گئے. جیسی ہی خوبصورت نوجوان میں تبدیل ہوا تو غوث الاعظم نے پوچھا تو کون ہے, ابھی تو تیرے حال ایسے تھے اور اچانک تو خوبرو نوجوان ہو گیا. کہنے لگا میں وہ نہیں ہوں, میں کوئی انسان نہیں ہوں. اے عبد القادر, میں انسان نہیں, میں تمہارا دین ہوں, دین اسلام ہوں. آپ کے آنے سے پہلے میرے حال یہ ہو گئے تھے, پھر آپ نے دین کے لیے محنتیں کی, علم سیکھا, علم سکھایا, اور علم کے لیے راتوں دن تقریریں کی, لوگوں تک دین پہنچایا, حدیثیں پہنچائی, قرآن پہنچایا. تو اب میرا دین کیا ہوا, آپ کے آنے سے دین زندہ ہو گیا. اے محی الدین, اے عبد القادر, آج سے تم محی الدین ہو, دین کو زندہ کرنے والے ہو. آج سے تمہارا نام کیا ہے, محی الدین. اتنا سننا تھا کہ میرے غوث اعظم جب وہاں سے جب جامع مسجد پہ پہنچے نا بغداد کی, تو ہر کوئی اللہ ڈالنے والا ہے, ہر کوئی آپ کی زبان آپ سے محی الدین یا محی الدین یا محی الدین کہہ کے مسافر لے رہا تھا. تو یہ لقب جو ملتے ہیں نا اللہ کی جانب سے ملتے ہیں. تو یہ لقب ملا. اب اس نے کہا جہانگیر کیوں ہو, انہوں نے بتا دیا بھئی ایسی بات. تو پھر کہا انہوں نے کیوں دیا نام جہانگیر کا, انہوں نے کیوں دیا. انہوں نے کہا, تو پھر آپ کو جلال آ گیا, یہ تو کوشچن پہ کوشچن ہی کر رہے, کوشچن پہ کوشچن ہی کر رہا, کیا بات ہے. جلال آ گیا. تو کہا کہ ہاں میں جہانگیر ہوں اور جاگیر بھی ہوں. جاگیر مطلب جان لینا بھی مجھے آتا ہے. اللہ کے ولی کی زبان سے نکل گیا, بس ہو گیا. اسی وقت وہ مر گیا, زمین پہ گر گیا. کہ اللہ کے ولی کو اگر غصہ آ جائے تو بھی بڑی پرابلم ہے. اس لیے اللہ کے ولیوں سے کم بات کرو, اور اللہ کے ولی کے سامنے اپنے دلوں کے جو بھید ہے نا, جب ان کی بارگاہ میں جاؤ تو بالکل صاف کر کے بیٹھو. کیونکہ اللہ کا ولی جو ہے نا, اللہ کا ولی اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, وہ روشن ضمیر ہوتا ہے, وہ اللہ والی آنکھوں سے دیکھتا ہے, اسی لیے اس سے آپ نہیں چھپا سکتے. وہ سب پڑھ لیتا ہے, سب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. اب مخدوم سمنہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ ہے, جو آپ کی سادات اولادیں کہلاتی ہے, آپ نے تو شادی نہیں کی تھی, آپ نے نکاح نہیں کیا, لیکن آپ کے جو بھانجے تھے نا,
جن کا نام کیا تھا؟ جن کا نام تھا عبد الرزاق، سیدنا عبد الرزاق نور العین آپ کے بھانجے کا نام تھا، جو آپ کے خلیفہ اول ہیں. آپ کے 40 خلیفہ ہوئے، 40 خلفاء، اس میں سے نمبر 1 پہ آپ کے بھانجے تھے جن کا نام تھا سیدنا عبد الرزاق نور العین. انہی کی اولادیں آپ کی اولادیں کہلاتی ہیں. انہی کی اولادیں، جیسے حضور پاک کی جو نسل، جو اولاد جناب سیدہ بی فاطمہ الزہرا کے اولادوں سے چل رہی ہے، ویسے ان کی جو سادات گھرانہ ہے نا، انہی سے چل رہا ہے. اور یہ بھی کچوچا شریف میں ہی وہاں پہ آرام فرمائے، انہی کے بغل میں، انہی کے پاس میں، انہی کے آستانے میں ان کا یہ ہے. اور یہ بڑے بلند پائے کے بزرگ رہے ہیں. ان کی اولادوں سے کئی ابدال، کئی بڑی بڑی شخصیتیں دین کے ان کی اولادوں میں پیدا ہوئی ہیں. انہی کی اولادوں میں شیخ الاسلام سید مدنی میاں، جو الحمدللہ مجھے بچپن میں آپ سے بڑا فیض نصیب ہوا ہے. کہ حضرت مدنی میاں صاحب رحمۃ اللہ صاحب جب ناگپور تشریف لاتے تو میری نانی حضرت کے یہاں آپ کا قیام ہوتا. اب میرے بہت بچپن کا واقعہ ہے، وہ بہت چھوٹی تھی تب آپ سے فیض ملے ہیں مجھ کو. اور بڑے ہونے کے بعد یہ اشرفی سلسلہ کے مدنی میاں جن سے بچپن میں فیض ملا، اور ابھی آج سے 10 سال پہلے تاج الشریعہ اختر رضا رحمۃ اللہ علیہ، یہ میرے پیر و مرشد ہیں. آپ سے میں بیعت ہوئی ہوں آپ کے گھر پر جا کر بریلی شریف میں. وہ بھی رضویہ سلسلہ کے بلند پائے کے بزرگ، اور ادھر مدنی میاں صاحب، ان سے بھی بچپن میں فیض ملے. الحمدللہ یہ اللہ کا ہی کرم ہے جو بڑے بڑے بزرگوں سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہی اور آپ سے فیض بھی حاصل ہوتا رہا. یہ سب انہی کا کرم ہے. مجھے نہیں بولنا، میرا بولنا، وہ تو بولتا کوئی اور ہے. ایک حدیث پاک بیان کرتی ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، راوی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث پاک کے راوی ہے. کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں ہمیشہ 40 ایسے لوگ ہیں جن کے دل ابراہیم علیہ السلام کے قلب کے نیچے ہیں. ہمیشہ ہمہ وقت امت محمدی میں 40، جسے ابدال کہتے ہیں، 40 ابدال جو ولی ہوتے ہیں، ولی کامل، یہ ہمیشہ ہر وقت 40 ابدال بنے ہوتے ہیں. جب ایک کا وصال ہوتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ پہ پھر پروموشن کر دی جاتی ہے چھوٹے ولی کی، اس جگہ پہ ابدال پہ 40 پہ. ساری دنیا کا نظام، اور وہ ان کے قلب کس پہ ہے؟ ان کے دل ابراہیم علیہ السلام کے دل کے نیچے ہے. ان کے طفیل سے تم سے اللہ تعالیٰ عذاب دور کرتا ہے. ان کے طفیل سے، ان 40 ابدال کے طفیل سے اور اللہ کے خاص ولیوں سے، بزرگوں کی وجہ سے حضور پاک فرما رہے ہیں ولیوں کی عظمت، ان کے طفیل سے اللہ رب العزت تم سے عذاب دور کرتا ہے. انہی کے طفیل سے تمہیں رزق ملتا ہے، انہی کے طفیل سے تمہیں بھلائیاں نصیب ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ جو مخدوم سمنہ ہے نا، ارے میرے بابا تاج الدین ہے نا، میرے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہے نا، یہ میرے فخر الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہے نا، حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہے نا، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہے نا، مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ ہے نا، چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے نا، یہ تمام، اور حضرت عبد الرحمن بابا سیلانی ہے نا، اور عورتوں میں رابعہ بصریہ ہے نا، حضرت بی بی مریم اماں صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ ہے نا، کلثوم اماں ہے نا، رحمت آباد والے اماں ماں حبیبہ ہے نا. یہ تمام کے طفیل سے، ان کی عبادتوں سے، ان ولیوں کی وجہ سے اللہ ہمیں رزق کھلا رہا ہے.
اللہ ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، اپنے عذاب سے بچاتا ہے. یہ ہمارے لیے اللہ نے ان کے قریب رحمت کر دی ہے، اور جو ان کے قریب ہے وہ بھی رحمت میں نہاتا ہے. سمپل سی بات سمجھ لیجیے. میں یہاں اگر بیٹھی ہوں، میرے اوپر اگر فین شروع ہے تو میرے بازو میں جو بیٹھا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو، فین کی ہوا اسے بھی تو ملیں گی نا. ویسے اللہ کے ولیوں کے دربار پہ جو اللہ کی ہمہ وقت رحمتیں برستے رہتی ہے، تو اس شہر کو بھی اللہ شاد و آباد رکھتا ہے، وہ شہر بھی شاد و آباد رہتا ہے. یہ ہمارے سلسلے ہیں، یہ خدا نہیں ہے. ایک اور ولی کا بیان بتاؤں کہ کتنی بڑی بلند طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا کرتا ہے. ایک ولی تھے، بڑے خاص اللہ کے بندے. ان کا نام تھا مسلم المغربی رحمۃ اللہ علیہ. کون تھے؟ اللہ کے ولی مسلم بن المغربی رحمۃ اللہ علیہ. یہ اپنی مسجد میں امامت کرتے، اور راتوں دن پھر دن میں روزہ رات کو عبادتیں، اور اللہ سے کنٹینیو اللہ کے قرب میں تھے. انہی کے زمانے میں شیخ ابو اسحاق ابراہیم جو وقت کے بڑے عالم تھے، اور یہ کون ہے؟ ولی ہے مغربی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہے مسلم المغربی رحمۃ اللہ علیہ، بلند پائے کے ولی. اور یہ انہی کے دور میں شیخ ابو اسحاق ابراہیمی وقت کے بڑے عالم تھے. یہ اس زمانے ان کے زمانے میں تھے. انہوں نے حضرت مسلم بن المغربی کی بہت شہرت سنی کہ وہ فلاں جگہ پہ مسلم المغربی ہے، بڑے بلند پائے کے بزرگ ہیں، بڑے متقی و پرہیزگار ہیں، اللہ کے بہت قریب ہیں. تو حضرت شیخ ابو اسحاق ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کو، ایک جو بڑے وقت کے عالم تھے، ان کو دل میں اشتیاق پیدا ہوا میں جا کے ملوں. آئے تو دیکھا کہ حضرت امامت کی جگہ پر ہی نماز پڑھا رہے. آپ بھی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگے. تو ان کی زبان میں کیا تھا؟ لکنت تھی. یعنی زبان میں جو مخرج تھا نا، برابر زبان میں ایک لکنت ہوتی ہے، وہ لکنت تو موسیٰ علیہ السلام کی بھی زبان میں تھی. اس لیے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے. آپ نے بھی دعا مانگی اللہ سے. تو زبان کے پروناؤنسیشن سے یا لکنت سے یا سیکھنا ضروری ہے. تجویز سے سیکھنے کے بعد بھی اگر زبان نہیں پلٹ رہی ہے تو اس کو یہ نہیں کہتے نا اس کے پاس نالج ہی نہیں ہے، اس کے پاس علم ہی نہیں ہے. لینگویج کو لوگ نالج سمجھتے ہیں. عربک آ جانا، اس کو پروناؤنسیشن کے ساتھ آنا، تجوید کے ساتھ آنے کو عالم سمجھ لیتے ہیں، اور اچھے دار باتیں کر لی تو عالم ہو گئے. عالم علم جو ہوتا ہے نا سینے میں ہوتا ہے، اور جب علم آتا ہے تو ادب آ جاتا ہے، اور ادب جب آتا ہے نا اللہ کو پسند آ جاتا ہے، پھر اللہ اس کو پسند کرتا ہے. تو اب یہ تو عالم تھے، اور کئی عالموں کا حال ابھی یہ ہے کہ بس وہ اپنے گھمنڈ میں آ جاتے ہیں، اور گھمنڈ آیا تو پھر وہ نیرا جاہل ہے، پھر عالم نہیں ہوتا. کیونکہ جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی عطا ہے. اللہ لمحے بھر میں سب کچھ عطا کر دے. اور اللہ کی حبیب کی حدیث مبارک ہے، اللہ جس بندے کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس پہ اللہ کو پیار آ جاتا ہے، اس کو غیبی طریقے سے علم دین سے مالا مال کر دیتا ہے. یہ علم مل جانا یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے، جس کو اللہ علم عطا کر دے. ایک ہوتے ہیں جو علم سیکھنے کے لیے لگے رہتے پھر بھی علم نہیں ملتا، اور جب مل جاتا ہے تو گھمنڈ غرور کر کے شیطان کے چیلے بن کے سب ختم کر دیتے ہیں. اس سے تو جاہلی اچھے ہوتے، کچھ نہیں پڑھتے وہ زیادہ اچھا ہو جاتا. پڑھ لکھ کے اگر ذرہ برابر بھی گھمنڈ آ جائے، غرور آ جائے، تو پھر شیطان بن گیا بندہ. تو کچھ کی تو عادت صرف غلطیاں نکالنے کی ہو جاتی ہے کہ اس کے پروناؤنسیشن صحیح نہیں ہے، تجویز صحیح نہیں ہے، مخرج صحیح نہیں ہے، لینگویج صحیح نہیں ہے، اس کو تو یہ سورہ پڑھنا نہیں آتا. ایسا کر کے دین والے کو بہت تنگ کرتے ہیں. تو اب جب شیخ ابو اسحاق ابراہیم جو وقت کے بڑے عالم تھے، وہ ان مسلم المغربی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے گئے، وہ نماز پڑھا رہے تھے. یہ پیچھے نماز پڑھنے لگے تو ان کی زبان میں لکنت تھی، پروناؤنسیشن جو تھا ادائیگی حرف کی نہیں تھی برابر، لیکن پڑھ تو رہے تھے. اللہ کے ولی بھی بہت پڑھے تھے. اور پڑھنے کا حضرت بلال حبشی کا بھی معاملہ معلوم ہے نا کہ آپ اذان دیتے تو پورے کے پورے مکے والے وہ وہاں پہ آ گئے اور کہنے لگے
یا رسول اللہ کوئی اور اذان دے. نہیں، یہ اذان صحیح نہیں دیتے حضرت بلال. میرے آقا نے بھی بڑا اچھا فیصلہ کر دیا، ٹھیک ہے فجر کی نماز کوئی اور دے. رات کو کمپلینٹ آئی تھی، آپ نے یہ نہیں کہا بلال بالکل صحیح نماز اذان دیتا ہے، آپ کو دکھانا تھا دیکھو بھائی ٹھیک ہے فجر کی نماز کوئی اور دے. اب رات بھر انتظار ہو رہا ہے، فجر ہوگی فجر ہوگی فجر ہوگی، فجر ہی نہیں ہوئی. سارے کے سارے لوگ کروٹیں لے کے تھک گئے کہ اتنی لمبی رات کیسے ہو گئی ہے. آقا کے پاس پہنچے، کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے فجر کا وقت نہیں ہو رہا. اتنے میں جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیج دیا. ٹھیک ہے، میرے آقا کیوں فرمائے، کیوں بتائے، ان سے سنو. یوں جبریل نے کہا خیر الانام سے، اللہ کو ہے پیار تمہارے غلام سے. کہا کہ یا رسول اللہ جب تک بلال اذان نہیں دیں گے فجر نہیں ہونے والی، دن نہیں نکلے گا، اذان وہ دیں گے. تو یہ جو زبان کی لکنت سے کوئی یہ سوچے یہ عالم نہیں ہے تو اس کی بہت پاگل پن ہے، اس کی جہالت ہے یہ. کیونکہ اگر چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے نا تو لاتا ہوا جب بولتا ہے، تو اگر ہرا دھنیا لانے گیا ہے، ماں نے کہا کہ چلو جا کے تم یہ لے آؤ سمار لے کر آؤ یا ہرا دھنیا لاؤ، تو وہ بولے چمار ہے، تو دکان والا سمجھ لیتا نا کہ سمار مانگ رہا ہے. جب وہ دکان والا ادنا سا ان پڑھ جاہل سمجھ لیتا ہے بچے کی لینگویج، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا قرآن نہیں سمجھتا کیا؟ ہاں جان بوجھ کے اڑے رہنا اور اپنی غلطی کو درست نہیں کرنا یہ غلط بات ہے. وہ کوشش کرے اپنی جو پروناؤنسیشن کو، اپنے مخرج کو صحیح کرنے کی. اب یہ جو شیخ ابو اسحاق ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ پیچھے نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تھے، تو حضرت کی زبان میں لکنت ہونے سے کیا ہوا، ان کے ذہن میں، یہ تو عالم تھے ان کو غلطیاں نکالنا بہت آتا تھا، تو ان نے سیدھا کہا، دل میں سوچا ان کو تو نماز ہی پڑھانا نہیں آتا، ان کی تو نماز میں ہی غلطی ہے، ان کے پیچھے میری نماز کہاں ہوں گی. کر کے نیت توڑی، نماز کی نیت توڑی ان کے پیچھے، اور اپنی نماز پڑھی اور ملنے کا بھی اشتیاق نہیں رہا. میں کیا سوچ کے آیا تھا اور یہ کیا نکلے، ان کو تو نماز تک پڑھانا نہیں آتا، کہاں کے ولی ہوں گے. لینگویج پہ چلے گئے، ملے نہیں، اللہ کو تو دکھانا تھا. تو اب یہ جب تھوڑے دور پہ گئے، ان کی خانقاہ سے دور پہ، تو حاجت آ گئی. تو وہی جنگل میں، پہلے سے کوئی بیت الخلا تو ہوتے نہیں تھے، تو وہیں جنگل کے آس پاس وہ اپنے فارغ ہونے گئے اپنی حاجت سے، اور فارغ ہو کے جیسی وضو کے لیے ندی تھی ایک وہاں پاس میں، وہاں جیسے وضو کرنے بیٹھے تو ایک خطرناک شیر گراتے ہوئے آ گیا. دیکھا کہ یہ شیر تو میری جانب بڑھ رہا ہے. اب کیا تھا، جان بچانا فرض. دوڑ لگائی، دوڑتے رہے، شیر پیچھے دوڑتے رہا، دوڑاتے خانقاہ کے سامنے پہنچ گئے. وقت کے بہت بڑے عالم تھے. کہاں پہنچے شیر سے ڈرتے ہوئے؟ حضرت مسلم بن المغربی کے سامنے، وہ ولی کے سامنے. جیسے ان کو دیکھا تو وہ اپنے خانقاہ کے، اپنے حجرے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. کہا حضرت مجھے بچاؤ. ابھی تو نماز نہیں پڑھ رہے تھے، بھاگ گئے تھے بنا ملے، اور اب دیکھا حضرت کھڑے اور شیر میرے پیچھے آ رہا ہے لقمہ بنانے مجھ کو. تو کہا حضرت مجھے بچاؤ، یہ شیر میرے پیچھے پڑا ہے. حضرت کو دیکھ کے شیر رک گیا. جیسے حضرت کے پاس پناہ میں آ گئے نا وہ، تو شیر آ کے رک گیا اور انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے بچاؤ. حضرت نے بھی کیا کیا، جہاں کھڑا ہو گیا تھا نا شیر آپ کو دیکھ کے، اس کے پاس گئے، شیر کے پاس خود گئے. یہ بھاگ رہے تھے عالم، یہ اللہ کے ولی ہے، آپ اس کے پاس گئے، شیر کے پاس. اس کی کان کو یوں مموڑا، جیسے کوئی بکری کے بچے کو کان کو مموڑتا ہے، اسے کان کو یوں مموڑا اور مروڑ کے کہتے اللہ کے کتے، شیر کو کہہ رہے اللہ کے کتے، تجھے بتایا نا میرے مہمانوں کو تنگ مت کیا کر. سبحان اللہ. شیر نے یوں سنا اور چپ چاپ دم دبا کے چلے گیا. اب تو یہ تھا جرم ہے، ان کے پیچھے میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا، سمجھ رہا تھا ان کو کچھ نہیں آتا ہے. تو یہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ کیا دکھایا مجھ کو، میں تو سمجھ رہا تھا میں بہت بڑا علم والا ہوں. کہا حضرت یہ کیا تھا،
بڑا پیارا جملہ کہا ابراہیم، ان کا نام کیا تھا عالم دین کا، ابو اسحاق ابراہیم، کڑک آواز میں کہا ابراہیم یہ تم ہو جو اپنے ظاہر کو سنوارتے ہو، اور ہم صوفی اپنے باطن کو سنوارتے ہیں. ہم صوفی اپنے باطن کو سنوارتے ہیں تو اللہ ہر مخلوق کو ہماری اطاعت گزار بنا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے اللہ کے ولیوں کی کرامات. جو اللہ کا ہو جاتا ہے سارا زمانہ اس کا ہو جاتا ہے، اور عزت ساری اللہ کے پاس رکھی ہے. اور وہ چھپتا ہوا بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے نا تو مخلوق اس کے پاس دیوانی بن کے آ جاتی ہے. اور آج بھی مسئلے حل اللہ کے ولیوں کے آستانے پہ ہو رہے ہیں. بڑے بڑے کینسر کے مریض اور بڑی بڑی بیماریوں کے مریض آج بھی وہاں جا کے شفا یاب ہو رہے ہیں. یہ اللہ کے ولیوں کے کارنامے ہیں. اس لیے اللہ کے ولیوں سے وابستہ رہو، ان کے ساتھ میں محبت کا رشتہ رکھیں، کیونکہ یہ وہ رشتہ ہے جو صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ انعام ہوا. اور یہ انعام والے یہ ہے جو خود کے لیے نہیں جیتے، یہ اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر دیتے ہیں. نہ جنہیں کھانے کی فکر ہوتی ہے، نہ سونے کی فکر ہوتی ہے، نہ اپنے آپ کی، اپنے چیز کی، کسی چیز کی انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی. اور اللہ کا ولی اللہ سے ملا دیتا ہے، وہ اللہ نہیں ہوتا جس نے. اور لوگ ابھی دیکھتے ہیں ڈی جے بجا رہے ہیں، گانے بجا رہے ہیں، سندل نکال رہے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ مذہب اہل سنت کو ہی بدنام کرتے ہیں. یہ دیکھو سنی ایسے ہوتے، یہ دیکھو سنی. ارے بھئی آپ کو کیا بتائیں، وہ سنی نہیں ہے، وہ غیر مسلم ہر قسم کے، ہر ذات کے لوگ بزرگوں کو مانتے ہیں. اور وہ ہر ذات کے تھے، وہی تو 90 لاکھ مسلمان بنے ہیں میرے خواجہ سے. اگر ان کو اپنے در سے بھگا دیں گے نا تو کوئی ایمان نہیں لاتا. خواجہ نے انہیں اپنے رنگ میں رنگا، تب جا کے 90 لاکھ غیر مسلم مسلمان بن گئے، کلمہ پڑھ گئے. وہی کام مخدوم سمنا نے کیا ہے، وہی کام میرے خواجہ نے، میرے بابا تاج الدین نے کیا کہ ان کے در پر بھی بڑے بڑے سندل آتے ہیں. اب وہ گانے بجا رہے ہیں تو اس میں وہ مسلمان تھوڑی ہے. کئی سندل غیر مسلم نکالتے ہیں اور اس کو لوگ ہوا بنا کے مذہب اہل سنت کو بدنام کرتے ہیں. مذہب اہل سنت والا جو صحیح ہوتا ہے نا، وہ اپنے رب کی نمازوں کو ترک نہیں کرتا. 5 ٹائم کی نماز کے علاوہ اللہ کے ولی کا جو مرید بن جاتا ہے نا، اس کی تو مرید کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ تجھے روز سورہ یاسین بھی پڑھنا ہے، تجھے قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنا ہے، تجھے 5 ٹائم پنج گنج قادریہ بھی پڑھنا ہے، تجھے اشراق، چاشت، اوابین اور تہجد بھی پڑھنا ہے، صلاۃ التسبیح بھی پڑھنا ہے. اللہ کے ولیوں سے وابستہ ہو جانے والے مذہب اہل سنت کے لوگ یہ اللہ کی عبادت دوسرے لوگ 5 ٹائم کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کرتے ہیں، 4 کی 2، 2 کی 3 کر کے ختم کر دیتے ہیں. اللہ کے ولی والے چاہنے والے وہ 100 رکعتیں نفل میں پڑھتے ہیں، عبادتیں اور زیادہ کرتے ہیں، قرآن پہ قرآن ختم کرتے ہیں اور مخلوق کے کام آتے ہیں. لنگر پہ لنگر لٹاتے. جس نے 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا نا، اس کو 10 ملتے ہیں، یہاں کے بھی اور وہاں کے بھی. کسی نے 100 لکھا، 100 کیا، اس کو 10% زیادہ. کوئی 1000 دے دے اور کوئی لاکھ اگر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، خیرات کر دے، پھر تو جنت میں گھر بن جاتا نا. یہ مخدوم سمنا، یہ وہ شخصیت ہے جن نے اللہ کے لیے اپنا تخت و تاج وقف کر دیا، اپنا تخت و تاج اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، صدقہ کر دیا. آپ کا کتنا بڑا مرتبہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے ولیوں سے محبت ہماری نسلوں در نسلوں در نسلوں میں رہے. آمین یا رب العالمین. اس بیان میں وما علینا الا البلاغ، اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالے پاک کے صدقے میں مجھ کو نگار کو معاف کر دے. آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارہ لگی ہو تو تہ دل سے معاف کر دیجیے. حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. یہ تھے